تجربه نزدیک به مرگ. موت کے قریب کا تجربہ، زندگی جتنی پرانی ایک چیز، ایک ایسی حالت کہ انسان ایک مختصر مدت کے لیے اپنے جسم سے باہر چلا جاتا ہے اور جسم سے باہر کی دنیا کو درک کرنے اور اس کا مشاہدہ کرنے کے بعد دوبارہ اپنے جسم میں واپس آ جاتا ہے۔ یہ وہ مسافر ہیں کہ جو اس دنیا سے واپس آئے ہیں اور ان کے پاس بتانے کے لیے بہت کچھ ہے، لیکن ہم نہیں پوچھتے ہیں اور وہ خود بتاتے نہیں ہیں۔ لیکن اب بتانے کا وقت ہے اور سننے کا۔ و اینک اما وقت گفتن است و شنیدن. کیا ہوا تھا؟ درست موقعی که ٹھیک اس وقت کہ جب میں توانائی اور طاقت سے بھرپور تھا اور مجھ میں جوانی کی حس اور شادابی موجود تھی، اور میں ہرگز یقین نہیں کر رہا تھا کہ میرے ساتھ کوئی واقعہ رونما ہو رہا ہے۔ اپنے گھر سے 1 کلومیٹر کے فاصلے پر اچانک میرے سینے میں بہت ہی شدید درد شروع ہوا اور میرے سینے سے گزرتا ہوا میری گردن کی رگوں تک آ گیا۔ وہاں سے میرے دائیں بازو میں آیا اور اس جگہ پر میں نے بہت ہی شدید درد محسوس کیا اور میں ایک قدم بھی آگے نہیں بڑھا سکتا تھا۔ ماہ رمضان میں سپہر کے بعد اذان کے قریب کا وقت تھا۔ ایک آدمی پانی کے پائپ سے باغیچے کو پانی دے رہا تھا۔ میں نے جلدی سے جا کر اس سے پائپ لیا اور تھوڑا سا پانی پیا اور میرا احساس واپس آ گیا اور اوسان بحال ہو گئے۔ میں گھر گیا اور ہم عام طور پر ہفتے میں 2-3 دن 10 سے 15 کلومیٹر پیدل چلتے ہیں۔ اگلے دن میں گھر سے باہر آیا، 150-200 میٹر بھی نہیں چلا تھا کہ میں نے دیکھا وہ درد دوبارہ شروع ہو گیا ہے اور اس نے مجھے نیچے بیٹھنے پر مجبور کر دیا۔ 2-3 بار ایسا ہوا اور ہم نے سوچا کہ ڈاکٹر کے پاس جانا چاہیے۔ ہم ڈاکٹر کے پاس گئے اور اس نے ETT ٹیسٹ کروانے کو کہا۔ ڈاکٹر نے جب ETT کی رپورٹ دیکھی تو کہا کہ فوری طور پر انجیوگرافی ہونی چاہیے۔ آپ کی عمر کتنی تھی؟ یہ واقعہ 2010 میں پیش آیا، یعنی اس وقت میں 59 سال کا تھا۔ بہت اچھا احساس تھا میرے لیے، یہاں پر رہنا اتنا ہی خوبصورت تھا جتنا کہ جانا، اور اس کے باوجود ڈاکٹر نرسوں کو لے کر آیا، میرا تعارف کرایا اور انہوں نے مجھ پر زیادہ توجہ دی۔ مجھے معشوق کے وصال کا احساس حاصل ہوا تھا۔ میں نے محسوس کیا کہ میرا جانا میرے رہنے سے زیادہ بہتر ہے۔ ہم انجیوگرافی کے لیے چلے گئے۔ ہسپتال کا تمام طبی عملہ مجھ پر بہت توجہ دے رہا تھا اور میں نے ڈاکٹر سے کہہ دیا تھا اسی انجیوگرافی کی حالت میں اگر ضروری ہوا تو انجیوپلاسٹی کر دیں، اسٹینٹ ڈال دیں۔ اور انجیوگرافی میں واضح ہو گیا کہ میرے دل کی 4 رگیں بہت زیادہ بند ہیں اور بعض رگیں 2 جگہوں پر بند ہیں، لیکن میری رگیں اتنی نازک اور باریک ہیں کہ انجیوپلاسٹی کا امکان بھی نہیں ہے۔ انجیوگرافی کروا کر باہر نکلا تو مجھ سے کہا گیا کہ آپ کا صرف بائی پاس آپریشن ہو سکتا ہے۔ مجھ میں ایک عجیب سرور و نشاط کا احساس پیدا ہو گیا تھا۔ میں آپریشن سے بالکل بھی نہیں ڈر رہا تھا، بالکل بھی پریشان نہیں تھا۔ جب میں ان بوڑھے افراد کے پاس جاتا تھا کہ جو وہاں پر داخل ہوئے تھے، میں ان سب سے کہتا تھا کہ کچھ نہیں ہوگا، آپ آپریشن تھیٹر میں جائیں، یا عمودی شکل میں باہر آئیں گے یا افقی شکل میں۔ مجھے صبح 7 بجے آپریشن تھیٹر میں لے گئے۔ رات 7-8 بجے کا وقت تھا جب میں ہوش میں آیا۔ یہ تقریباً 12-13 گھنٹے۔ جی، پھر جب 1-2 گھنٹے گزرے تو میری حالت بگڑ گئی۔ میں بات کرنا چاہتا تھا، ایک شخص میرے پاس کھڑا ہوا تھا، وہ کہہ رہا تھا کہ تمہارے منہ کے اندر آلات ہیں، تم بات نہیں کر سکتے ہو، تمہارے پھیپھڑوں کے اندر پائپ وغیرہ ہیں۔ مسلسل مجھ سے کہہ رہا تھا بات نہ کرو، بات نہ کرو۔ میں بھی متوجہ نہیں ہو رہا تھا کہ کیوں مجھے بات نہیں کرنی چاہیے۔ بہرحال میں نے اپنے گھٹنے پر لکھا اور اس نے غور سے دیکھا کہ میں کہہ رہا ہوں کہ مجھے نرس سے کام ہے۔ نرس آئی اور میں بات تو نہیں کر سکتا تھا۔ میں نے ایک لفظ لکھا اور وصیت کی۔ وصیت کرد. آپ نے اپنے بدن پر لکھا؟ ایک حرف لکھ رہا تھا اور وہ کہتی تھی مثلاً
رے، وہ کہتی تھی الف، ایک ایک حرف کر کے لکھا، اور میں نے اپنی وصیت کی اس لیے کہ میں نے محسوس کیا کہ میں جانے والا ہوں۔ بعض لوگوں کے لیے مجھے وصیت کرنا تھی، میں نے لکھی اور پھر میری حالت بگڑ گئی، میری حالت خراب ہو گئی اور سب ڈاکٹر وہاں جمع ہو گئے۔ ان میں سے ایک نے کہا اس کے اندر بلیڈنگ ہو گئی ہے، دوسرے نے کہا نہیں، پھر اس نے کہا اب میں دکھاتا ہوں، میرے پہلو میں کوئی چیز لگائی، کہا الکوہل ہے، میں جراثیم سے پاک کر رہا ہوں، کوئی خاص چیز نہیں ہے۔ پھر اس نے سرنج اندر ڈالی اور باہر نکالی اور کہا دیکھ رہے ہیں اندر بلیڈنگ ہو رہی ہے۔ میرے ڈاکٹر کو فون کیا کہ ڈاکٹر صاحب یہ وہی مریض ہے کہ جس کی نرس نے سفارش کی تھی کہ اس کے ٹانکوں میں خالی جگہ نہ رہے، اس کے ٹانکے اچھے نہیں لگے ہیں، ہمیں لے جا کر دوبارہ ٹانکے کھول کر لگانا ہوں گے۔ میں بھی اپنے حساب سے مسکرا رہا تھا کہ یہ خیال کر رہے ہیں کہ سمجھ نہیں رہا ہوں کہ مسئلہ پیدا ہو گیا اور مجھے دوبارہ آپریشن تھیٹر میں جانا ہوگا۔ اس کے بعد سے مجھے کچھ یاد نہیں ہے، یعنی میں دوبارہ بے ہوش ہو گیا۔ تقریباً آدھی رات کو؟ جی آدھی رات۔ پھر تقریباً صبح سویرے کا وقت تھا کہ میں ریکوری روم میں ہوش میں آیا، یعنی دوبارہ آپریشن کیا گیا تھا، اور جہاں پر اندر بلیڈنگ ہوئی تھی اسے دوبارہ اچھی طرح ٹانکے لگا کر بند کر دیا گیا۔ یہ سب ہو گیا۔ ڈاکٹروں نے کہا تھا مجھے 3 مہینے آرام کرنا ہوگا اور پہلا 1.5 مہینہ بہت اہم ہے۔ میرا خیال ہے کہ آپریشن کے 15 دن یا 1 مہینے کے بعد ہم چیک اپ کے لیے اسپتال گئے۔ ڈاکٹر ابھی نہیں آیا تھا، مجھ سے کہا گیا تھا کہ میں کچھ نہ کروں۔ میں چونکہ پیدل چلنے کا عاشق ہوں تو میں نے آدھا گھنٹہ چہل قدمی کی۔ اسی دوران میں نے دیکھا کہ وہی درد جو پہلے مجھے ہوا تھا ایک بار پھر مجھے سینے میں محسوس ہوا، اور وہ درد پھر سے شروع ہو گیا۔ وہی کہ جو اذان کے قریب تھا اور آپ نے پانی کا پائپ اٹھایا تھا؟ وہی حالت دوبارہ ہو گئی۔ میں نے اپنی اہلیہ سے کہا میری طبیعت ٹھیک نہیں ہے۔ میں جلدی جلدی ایک جگہ تک آیا، میں نے دیکھا کہ نہیں ہو سکتا، میں زمین پر بیٹھ گیا اور اس کے بعد مجھے بالکل بھی نہیں پتا کہ کیا ہوا۔ تو شروع ہو گیا۔ میری اہلیہ بتاتی ہیں کہ جب میں واپس آئی تو میں نے دیکھا کہ آپ بینچ پر لیٹے ہوئے ہیں اور آپ کی آنکھیں مکمل طور پر سفید ہیں۔ میں نے آ کر دیکھا کہ وہ بینچ پر لیٹے ہوئے ہیں اور ان کی آنکھیں بالکل سفید ہو گئی ہیں اور پتلیاں دکھائی نہیں دے رہی ہیں۔ میں سمجھ گئی کہ ان کی حالت بہت خراب ہے۔ میں نے ایک ہاتھ سے ان کو بینچ سے اٹھایا اور مسلسل ان کو ہلاتی رہی اور چیخیں مارتی رہی اور انہیں آواز دے رہی تھی، اور میرے اس کام کی وجہ سے مریض اور ان کے ساتھ آنے والے لوگ میرے ارد گرد جمع ہو گئے، شاید 50 افراد سے زیادہ ہوں گے۔ جب میری یہ حالت ہوئی تھی تو میں نے سب سے پہلے بہت ہی خوبصورت رنگ کا شفاف نیلا آسمان دیکھا، جس کے رنگ میں حتیٰ کہ ایک نقطہ بھی نہیں تھا۔ وہاں آپ نے اپنی اہلیہ کو محسوس نہیں کیا؟ میں بالکل بھی کوئی چیز محسوس نہیں کر رہا تھا، صرف آسمان دیکھ رہا تھا۔ پھر اچانک یہ آسمان پرندوں سے بھر گیا، تقریباً مثلاً آدھے میٹر کے اندر۔ ان کے چہرے مکمل طور پر گول، کہ جن کے بارے میں میں نے اپنے ایک شعر میں کہا ہے، چینی گوڑیاں، گول چہرے، انسانوں کے چہرے اور سبز رنگ کے لمبے پر، ایسا سبز رنگ کہ جیسا میں نے اپنی پوری زندگی میں نہیں دیکھا۔ برزخ سے واپسی۔ اگر میں چاہوں
ایک مصور، ایک رنگ ساز، ایک ماہر رنگ ساز آپ کو فراہم کروں اور کہوں کہ ویسا سبز بنا دیں، کیا اسے بنایا جا سکتا ہے یا نہیں بنایا جا سکتا؟ من تصورم اینه که میرا یہ خیال ہے کہ وہ رنگ اتنا مخصوص تھا، اتنا خاص تھا کہ میں نے اپنی پوری زندگی میں ایسا رنگ نہیں دیکھا۔ بہت دل انگیز تھا، روح بخش تھا، سکون بخش تھا، اور لاتعداد چہرے تھے، لاتعداد پرندے تھے، اور وہ سب مل کر کہہ رہے تھے آؤ آؤ آؤ، اور ہر آؤ کے ساتھ میں ایک سیڑھی اوپر چلا جاتا تھا۔ اس لمحے میں مجھ سے ایک تشخص اور ایک ناظر و مبصر آسمان کے گوشے میں، یعنی اس وسعت میں موجود تھا کہ میرے جسم کو یا میرے بدن کو بغیر دروازے یا ڈھکن کے ایک ڈبے میں دیکھ رہا تھا۔ شاید خود میرا تشخص تھا کہ جو باہر سے خود مجھے دیکھ رہا تھا، یعنی میں اپنے جسم سے الگ ہو گیا تھا، لیکن ساتھ ہی میں اپنی آنکھوں کے اندر آسمان اور ان پرندوں کو دیکھ رہا تھا، اور آؤ آؤ کی آواز بھی سن رہا تھا، اور اتنا ہلکا پھلکا اور پرسکون ہو گیا تھا۔ وہ حالت اتنی پرکشش تھی کہ پرجوش ہو رہا تھا کہ میں اوپر جا رہا ہوں۔ اچانک میں رک گیا، وز وز کی ایک آواز میرے کانوں میں آ رہی تھی، اور وہ آؤ کی آواز بھی دعوت دے رہی تھی، لیکن میں رک گیا، نہیں گیا، اوپر جانا رک گیا، اور مجھے اذیت اور تکلیف ہو رہی تھی۔ میں تکلیف محسوس کر رہا تھا کہ کیوں، یہ طاقت کیا ہے جس نے مجھے روک دیا ہے۔ آپ دو جگہ پر تھے، ایک جگہ آپ اپنے بدن کے اندر تھے اور آسمان اور ان پرندوں کو دیکھ رہے تھے، اور دوسری جگہ وہ چیز کہ جو آپ کے تشخص یا خود آپ یا آپ کی روح کو باہر سے دیکھ رہی تھی، وہ اس جسم کو دیکھ رہی تھی۔ اب جب آپ رک گئے تو آپ نے یہ رکنا جسم کی طرف محسوس کیا یا صرف اس توقف اور رکنے کا احساس ہوا؟ اونه که در گوشه وہ شخص جو آسمان کے گوشے میں کھڑا ہوا تھا، اب شاید میں آسان لفظوں میں یہ کہوں کہ میری روح وہاں کھڑی تھی اور صرف دیکھ رہی تھی۔ ان معاملات اور واقعات کے بارے میں اس کا کوئی خاص احساس نہیں تھا، رکنے اور توقف کے بارے میں خوشی اور ناراضی کا کوئی احساس نہیں تھا، بالکل بھی نہیں، صرف دیکھنے والا تھا۔ بہت دور فاصلے پر تھا، اور اتنا قریب تھا کہ گویا 4-5 قدم دور ہے، یعنی دور بھی اور قریب بھی۔ دور بھی اور قریب بھی۔ یعنی میں یہ بھی محسوس کر رہا تھا کہ میں وہ جسم ہوں کہ جس کو میں دیکھ رہا ہوں اور 4-5 میٹر کے فاصلے پر ہے، اور یہ بھی جانتا تھا کہ میں بہت دور آسمان کے کنارے پر ہوں، لیکن وہ چیز جس کو اذیت ہو رہی تھی اور تکلیف جھیل رہی تھی میرا جسم تھا، اور وہ چیز کہ جس کو دعوت دی گئی اور جو سمجھ رہی تھی اور ایک ایک سیڑھی اوپر جا رہی تھی میرا جسم تھا۔ وہ جو جسم کے اندر تھا اس پر دباؤ تھا، اور وہ جو باہر تھا وہ رہا اور آزاد تھا۔ بالکل نیوٹرل۔ میں بالکل بھی اس منظر سے کوئی خاص معنی محسوس نہیں کر رہا تھا، لیکن میں اس لحاظ سے ناراض تھا کہ میرا اوپر جانا کیوں رک گیا۔ بعد میں متوجہ ہوا کہ میری اہلیہ نے مجھے سہارا دے رکھا تھا اور وہ چیخ رہی تھی، اور میرا خیال یہ ہے کہ وہ آواز جو میں وز وز کی شکل میں سن رہا تھا ممکنہ طور پر میری اہلیہ کے چیخنے کی آواز تھی، اور جس طاقت نے مجھے روک رکھا تھا وہ توانائی تھی کہ جو مجھے بچانے کے لیے صرف کر رہی تھی۔ کچھ وقت گزر گیا، پتہ نہیں کتنا، لیکن کچھ وقت گزر گیا، کیونکہ مجھے اس بات سے تکلیف ہو رہی تھی کہ مجھے جانے کیوں نہیں دیتی ہے۔ جو جانے نہیں دیتی یہی آواز ہے۔ وہ آواز تھی، اور مجھے پتا تھا کہ وہ آؤ آؤ، وہ ایک ایک سیڑھی اوپر جانا رک گیا ہے، اور میں افقی شکل میں تھا۔ میں خود محسوس کر رہا تھا کہ میں افقی شکل میں زمین اور آسمان کے درمیان معلق ہو گیا ہوں۔ معلقہ۔ ہم کہہ سکتے ہیں کہ آپ آسمان کی دعوت اور اپنی اہلیہ کی خواہش کے درمیان رک گئے تھے۔ اس طرح بھی نتیجہ نکال سکتے ہیں، لیکن اس لمحے مجھے صرف یہ تکلیف ہو رہی تھی کہ کون سی طاقت ہے کہ جو مجھے جانے نہیں دیتی ہے۔ لوگ ہمارے ارد گرد اکٹھا ہو گئے تھے۔ شاید جب میں نے اپنی آنکھیں کھولی تو مثلاً 100 لوگ ہمارے ارد گرد موجود تھے۔ اور پھر کہنے لگے کہ ڈرو مت، میں ٹھیک ہوں، میری طبیعت ٹھیک ہے، کچھ نہیں ہے۔ میں نے ان کو دیکھا تو ان کی آنکھ کی پتلیاں نظر آ رہی تھی، اور یہ گویا دوبارہ واپس آ گئے تھے۔ اس لمحے ڈاکٹر واپس آ گئے۔ انہوں نے وہاں پر موجود 1-2 نوجوانوں سے کہا کہ جاؤ ویل چیئر لے آؤ،
اور ویل چیئر لائی گئی اور انہیں ہم نے ویل چیئر پر بٹھایا اور انہوں نے کہا انہیں ایمرجنسی میں لے جائیں۔ بردن اورژانس ایمرجنسی میں مجھے لے گئے اور وہاں پر میں 2 ہفتے رہا، پھر ہم واپس آ گئے۔ اگر آپ کو پسند ہو تو میں وہ شعر سنا سکتا ہوں جو اس لمحے کی کیفیت کے بارے میں ہے کہ جس کا نام میں رکھوں گا میں عروج رکھتا تھا۔ میرے ان اشعار کا نام ہے جنون عشق۔ جنون عشق۔ ہم شکر گزار ہوں گے اگر آپ کو پسند ہو تو۔ ہاں، ہم استفادہ کریں گے۔ چه سرخوش بودم آن ایام بیماری که فکر رفتن از دنیا مرا مست وصال یار می‌فرمود. از آن شیدایی شیرین چه لذت‌ها نصیبم شد. جنون عشق می بردم به آن وادی که بوی نافه جنون عشق می بردم به آن وادی که بوی نافه زلفش قرین و همدم دلدار می فرمود. هلا بنگر کنون بی درد بی دردم و سخت افتاده لنگرها به کف گیرم عجب سنگین سنگینم سراب عمر را بار دگر در پیش رو دارم. حبابی بر سرم شد آسمان تنگ است دنیایم کجا تا آن جرس فریاد بردارد که بربندید محملها. کجا تا آن جرس فریاد بردارد که بربندید محملها. ره معراج بس دور است. ره معراج بس دور است. السلام علیکم پروفیسر صاحب۔ عباس اور پروگرام برزخ سے واپسی دیکھنے والوں کو میرا سلام۔ زندگی بعض تجربہ کرنے والے لوگ کیوں اپنی زندگی میں ایک سے زیادہ بار موت کے قریب کے تجربے سے دوچار ہوتے ہیں؟ یہ دلچسپ سوال ہے۔ اس لیے 2 امکانات موجود ہیں۔ ایک امکان اور مفروضہ یہ ہو سکتا ہے کہ ایک ذاتی مسئلہ ہے، یعنی بعض وجودی طور پر یہ امکان اور صلاحیت رکھتے ہیں کہ ایسے تجربات کو آسانی سے حاصل کریں، لیکن میرا خیال ہے کہ دوسرے مفروضے میں اس بات پر مبنی بہت سے شواہد پائے جاتے ہیں کہ موت کے قریب کا تجربہ انسان کے اندر ایک تبدیلی پیدا کر دیتا ہے کہ جو انسان کے دماغی ڈھانچے میں تغیر و تبدیلی کے مترادف ہے، اور یہ تغیر و تبدیلی بعد کے تجربات حاصل کرنے کا راستہ اس شخص کے لیے ہموار کرتی ہیں۔ اس مفروضے کے مطابق فرد ممکن ہے کہ اس تجربے کے بعد اکثر اوقات یہ احساس کرے کہ اس کی روح اس کے جسم سے الگ ہو گئی ہے یا اس میں ماورائی توانائیاں پیدا ہو گئی ہیں، جیسے غیب کی باتیں بتانا یا شفا دینے کی توانائیاں، اور یہ اس چیز کی گواہ ہے کہ ان افراد میں موت کے قریب کا تجربہ اس بات کا باعث بنتا ہے کہ ایسا تغیر اور ایسی تبدیلی وجود میں آئے جو افراد میں ان توانائیوں کو حاصل کرنے کے امکان کو بڑھا دیتی ہے۔ اور اسی طرح میں نے پہلے بھی اشارہ کیا تھا کہ اس بات پر گواہ ہے کہ موت کے قریب تجربے کے بعد آگہی میں بھی اضافہ ہوتا ہے۔ شکریہ اس پروگرام میں شامل ہونے کے لیے۔ آپ یہ مت بھولیں کہ مجھے موت کے قریب کا ایک اور تجربہ بھی حاصل ہوا تھا۔ اگر آپ چاہیں تو میں اس کے بارے میں آپ کو بتاؤں۔ وہ سمندر میں ڈوبنے کی میری داستان ہے۔ فرمائیے۔ 1985 کی بات ہے۔ ہم 4 افراد شمالی علاقے کے سمندر میں گیند سے کھیل رہے تھے۔ آہستہ آہستہ ہم گہرے پانی میں چلے گئے اور ہمیں وقت کا بالکل بھی پتہ نہیں چلا۔ ہم میں سے ایک آدمی سمندر سے باہر چلا گیا۔
ہم 3 افراد باقی رہ گئے اور ہم نے اپنے کھیل کو جاری رکھا۔ ایک جگہ میں نے دیکھا میرے جسم میں طاقت کم ہو گئی ہے، مجھے ساحل پر واپس جانا چاہیے۔ میں نے ساحل کی طرف تیرنے کی کوشش کی، لیکن میں نے دیکھا کہ مجھ میں بالکل بھی جان باقی نہیں بچی ہے۔ میں نے کہا اچھا ٹھہر جاتا ہوں، تھوڑا تازہ دم ہو جاتا ہوں، پھر جاتا ہوں۔ میں نے ٹھہرنا چاہا تھا کہ پانی کے نیچے چلا گیا۔ میں نے کہا یا علی، کتنا زیادہ پانی میرے سر کے اوپر ہے، ٹھہرنے کی کوئی جگہ ہی نہیں ہے، مجھے تیرنا چاہیے۔ میں اوپر آیا، میں جتنا بھی چلایا مدد مدد، چونکہ میں تھوڑا شوخ مزاج ہوں، ہمیشہ مذاق کرتا ہوں، سب نے یہی خیال کیا کہ میں مذاق کر رہا ہوں، کوئی بھی میری مدد کو نہیں آیا۔ میری قسمت اچھی تھی، اگر وہ دونوں بھی میری مدد کو آتے تو شاید ہم سب غرق ہو جاتے۔ تو ہمارے پاس مذاق کرنے والا گڑھڑیا بھی موجود ہے۔ پھر میں نے ساحل کی طرف تیرنا چاہا، میں نے دیکھا کہ اب میرے ہاتھ اور پاؤں میں بالکل بھی طاقت نہیں ہے۔ تو میں آہستہ آہستہ پانی کے نیچے چلا گیا۔ میں نیچے گیا اور مزید گہرائی میں چلا گیا، اور دلچسپ بات یہ تھی کہ چند لمحوں کے دوران میں نے اپنی 5-6 مہینے کی عمر سے اپنی زندگی کو جب میں غرق ہو رہا تھا تو ایک لمحے میں بجلی کسی تیزی کے ساتھ دیکھا، نہ کہ خیالی طور پر دیکھا، اپنی آنکھ سے دیکھا، جیسے ایک فلم کو بجلی کسی تیزی سے چلائیں اور میں اسے شروع سے لے کر آخر تک دیکھ لوں۔ و ما از اول تا آخرش رو ببینیم۔ اتنی تیزی سے دیکھنے سے، آپ اتنی تیزی سے دیکھ رہے تھے تو اس کی وجہ سے جزیات تو دیکھنے سے نہیں رہ گئی؟ خاطره بود۔ وہ یادیں تھیں، ایسی یادیں جو زندہ ہو جاتی تھیں، اور میں ان کی تصویریں دیکھ رہا تھا۔ یعنی میں نے اپنے بچپن کو دیکھا، جب مجھے کپڑے میں لپیٹا ہوا تھا، میں نے دیکھا وہ دن، دیکھا جب میں کام پر جا رہا تھا، میں نے خود کو بھیڑ بکریوں کو چراتے ہوئے دیکھا۔ یہ سب کچھ ایک لمحے میں ہو گیا۔ میرے لیے تجربہ بہت دلچسپ ہے کہ کس طرح ہو سکتا ہے ایک طویل عمر میں، اس وقت 34 سال کا تھا، 34 سال کو آدمی ایک لمحے کے اندر مکمل طور پر دیکھ لے۔ بتونه همش رو ببینه۔ آپ نے خود کو کپڑے میں لپٹا ہوا دیکھا؟ جی، میری عمر اس وقت تقریباً 1 سال سے بھی کم تھی کہ جب ڈاکٹروں نے جواب دے دیا اور کہا کہ زندہ نہیں رہے گا۔ میرے والد اور والدہ نذر اور منت مانتے ہیں کہ مجھے مشہد لے جائیں گے۔ اس وقت ہمیں تہران آنا تھا اور تہران سے مشہد جانا تھا۔ ایک جگہ مجھے یاد تھی کہ وہاں زمین پر آسفالٹ نہیں کیا گیا تھا بلکہ پتھر کا فرش تھا، اور میں اپنی والدہ سے کہتا تھا کہ جہاں آپ مجھے ڈاکٹر کے پاس لے کر گئی تھیں وہ اس شکل کی جگہ تھی۔ انہوں نے کہا جی بالکل ایسی ہی تھی۔ مشہد میں؟ تہران میں؟ تہران میں۔ پھر میں نے کہا کہ کچھ سیڑھیاں تھیں، آپ اور میرا بھائی نیچے ٹھہر گئے تھے، بابا مجھے اوپر لے گئے اور مجھے 2 ٹیکے لگائے گئے، اور وہ سفید بیڈ کی جس پر مجھے لٹایا گیا اور ٹیکے لگائے گئے مجھے یاد ہے، لیکن صرف ایک تصویر ہے، یعنی وہ وقت کی جب یہ نیچے ٹھہر گئے اور میرے والد مجھے لے کر اوپر چلے گئے اور مجھے ٹیکے لگائے گئے۔ اس کے بعد مجھے کوئی چیز یاد نہیں آ اس رہی ہے۔ وقت آپ کتنے مہینے کے تھے؟ 1 سال سے کم۔ 1 سال سے کم؟ جی، یعنی کتنے مہینے کے؟ میری عمر 1 سال سے کم تھی۔ پھر مشہد میں مجھے یاد ہے کہ میرے والد نماز پڑھ رہے تھے، مجھے اپنے والد کی سجدہ کی تھیلی بھی یاد ہے جو سرخ رنگ کی تھی۔ یادمه۔ خب و اچھا، آپ نے یہ بتایا اور اس کی تائید بھی حاصل کی؟ جی، میری امی کہتی تھیں دلچسپ ہے، تم نے کس طرح ان کو دیکھا اور تمہیں یاد ہے۔ میں اپنے والد کو نماز پڑھتے ہوئے دیکھ رہا تھا اور میں خود کپڑے میں لپٹا ہوا تھا، اور میرا بھائی جو مجھ سے 4 سال بڑا تھا، پانی کا ایک پیالہ اس کے ہاتھ میں تھا اور وہ آ رہا تھا۔ مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ میں نے ایسے ہی رونا شروع کر دیا، بلا وجہ رونا شروع کر دیا۔ پھر میرے والد نے اشارہ کیا، میرے بھائی نے پیالہ رکھا اور مجھے گود میں لے لیا۔ صرف یہ منظر ہے، نہ اس سے پہلے نہ اس کے بعد مجھے کچھ یاد نہیں آ رہا ہے۔ یا میں اپنی والدہ کو ٹھیک ٹھیک بتاتا ہوں کہ ہم بس میں کہاں پر بیٹھے ہوئے تھے
اور مجھے یاد ہے کہ میں بلا وجہ رویا اور آپ نے دودھ کا فیڈر مجھے دیا۔ اس وقت فیڈر شیشے کی بوتل کی طرح ہوتے تھے، فیڈر نہیں تھے، بچوں کے مخصوص فیڈر نہیں تھے۔ شیشے کی بوتل کے اوپر نپل لگائی جاتی تھی۔ وہ کہتی تھیں ہاں بالکل، تمہیں کس طرح یاد آ رہا ہے؟ اور میرا خیال ہے کہ بیماری کی حد سے زیادہ شدت اس بات کا باعث بنی کہ یہ چیزیں میرے ذہن میں باقی رہ جائیں۔ ایک رات میں ایک کمرے کے درمیان میں لیٹا ہوا تھا اور جو شمع جل رہی تھی اس کے سائے کو میں چھت پر دیکھ رہا تھا۔ میری والدہ کہتی ہیں کہ اس رات تمہاری حالت بہت خراب تھی اور ہمارا خیال تھا کہ تمہاری آخری رات ہے۔ میرے والد حرم جاتے ہیں اور وہاں وہ توسل کرتے ہیں۔ میری امی میرے ساتھ تھیں مشہد میں۔ پھر بتاتے ہیں کہ تمہارے بابا گھر آئے اور کہا کہ ہمارا بچہ ٹھیک ہو جائے گا۔ وہ پوچھتے ہیں کہ کیا ہوا؟ وہ جواب دیتے ہیں کہ وہاں پر مجھے نیند آ گئی اور میں نے خواب دیکھا کہ اس کی زندگی ختم ہو گئی تھی اور اس کو دوبارہ زندگی دی گئی ہے۔ میری والدہ کہتی ہیں عجیب بات ہے، میں نے بھی ایسا ہی خواب دیکھا اور مشہد سے واپس آتے ہوئے میں بالکل صحیح و سالم اور تندرست تھا۔ راستے میں ایک جگہ بس رکی، کچھ عورتیں ایسے حوض کے کنارے بیٹھی ہوئی تھیں کہ جہاں پانی آتا ہے اور وہ بھر جاتا ہے۔ جی، وہ وہاں برتن دھو رہی تھیں، کام کاج کر رہی تھیں۔ ایک دو گائے وہاں پانی پینے آتی ہیں، ان میں سے ایک پھسل کر اس حوض میں گر جاتی ہے۔ لوگ جلدی سے بس سے نیچے اترتے ہیں اور میرے والد بھی نیچے اترنا چاہتے تھے اور میری والدہ کہہ رہی تھی مت جائیں۔ اس لمحے میری والدہ کی یہ التجا بیٹھ جائیں، نیچے مت جائیں، میرے ذہن میں ہے۔ یہ سب چیزیں آپ نے اس وقت دیکھی جب آپ پانی میں ڈوب رہے تھے؟ جی، سب چیزیں۔ میں کہتا ہوں ہماری زندگی بہت سخت گزری ہے اور دلچسپ بات یہ ہے کہ ہمیں زیادہ خوشیاں میسر نہیں آئیں۔ تقریباً سختیاں میرے آنکھوں کے سامنے اور میری یادوں کے سامنے سے گزریں اور میں نے خیال کیا کہ اچھا اب ختم ہو گیا، اب میں ڈوب رہا ہوں اور میں مر جاؤں گا۔ مجھے اس پر بالکل بھی افسوس نہیں تھا کہ میں مر رہا ہوں۔ اس لمحے کسی بھی قسم کا خوف مجھے نہیں تھا۔ ہم جب باہر ہیں تو بہت ڈرتے ہیں کہ پانی میں گرے تو سانس بند ہو جائے گی، لیکن وہاں پانی کے اندر مجھے صرف اپنے گھر والوں کے بارے میں تشویش تھی کہ میرے مرنے کے بعد ان کا کیا ہوگا۔ میں ان کو دیکھ رہا تھا باہر ساحل پر کہ انہوں نے سیاہ کپڑے پہن رکھے ہیں اور ان کی آنکھیں رو رہی ہیں اور رو رو کر سرخ ہو چکی ہیں اور وہ میری لاش کا انتظار کر رہے ہیں۔ لیکن میں بتاؤں کہ میں ذرا سا بھی سوچوں کہ میں مر رہا ہوں اور اب مرنا سخت ہے، ایسا بالکل نہیں تھا۔ صرف مجھے بات کی فکر تھی کہ انہیں کتنا نقصان اٹھانا پڑے گا، انہیں کتنی تکلیف ہوگی۔ یہ بھی میرا موت کے قریب کا تجربہ تھا کہ میں اپنے جسم سے بالکل بھی الگ نہیں ہوا تھا۔ میں اس بات سے واقف تھا کہ میں زندہ ہوں، لیکن میں جانتا تھا کہ موت بہت قریب ہے۔ مجھے پتا تھا کہ شاید میں چند منٹ کے بعد زندہ نہ رہوں، لیکن پھر ناگہانی طور پر اچانک میں نے دیکھا یہاں سے اوپر میں پانی سے باہر ہوں، کوئی چیز، کوئی چٹان وغیرہ میرے پاؤں کے نیچے آ گئی تھی اور میں جرأت نہیں کرتا تھا کہ اپنے پاؤں اٹھا لوں۔ اچھا، میں کھڑا ہو گیا، میں نے اپنی تھکاوٹ کو دور کیا اور پھر تیرنا شروع کیا۔ میں اتنا ڈر گیا تھا کہ جب میرا سینہ ساحل سے ٹکرایا تو میں سمجھ گیا کہ ساحل پر پہنچ گیا ہوں۔ یعنی اتنی تیزی سے تیرے تھے؟ تمام انسان کسی استثنا کے بغیر ان کی روح قبض ہونے سے پہلے کہ جو حالت احتضار ہے جو دنیا اور آخرت کے درمیان ہے، یعنی نہ دنیا میں ہے نہ برزخ میں، وہاں پر وہ اپنی زندگی کے تمام نشو و فراز دیکھتے ہیں، اس کی تمام جزیات کے ساتھ۔ کیپٹن صاحب، ہمارے پاس 4 آپشن کا ایک سوال ہے اپنے ان مہمانوں کے لیے جو پروگرام میں تشریف لاتے ہیں۔ ہم جاننا چاہتے ہیں کہ ان افراد کا جواب کہ جو سمجھتے ہیں کہ اس قسم کے تجربات ممکن ہے بہت زیادہ حقیقی نہ ہوں، خواب کی جنس سے ہوں، خیال کی جنس سے ہوں اور وہم اور ڈراؤنا خواب وغیرہ ہوں۔ اب جن کو منفی تجربہ حاصل ہوا ہے، ڈراؤنا خواب اور
جن کو مثبت تجربہ حاصل ہوا ہے روح انگیز خواب اور پھر بھی خواب مثلاً دل انگیز خواب تھا. اچھا، ہم چاہتے ہیں آپ کے زبان سے ایسے فرد کی حیثیت سے کہ جنہوں نے اپنے بدن سے باہر کا تجربہ کیا ہے، اس پرواز کا، جسم سے باہر اس دنیا کا، آپ سے پوچھیں اگر ان 4 گلوب کو خواب، خیال، یہاں یعنی بیداری اور وہاں یعنی بدن سے باہر، اگر ہم ان 4 گلوب کو اس طرح فرض کرنا چاہیں اور یہ چاہیں کہ ان کو زیادہ حقیقی ہونے کی ترتیب سے رکھیں تو آپ ان کو کس ترتیب سے انہیں رکھیں گے؟ من اجازه میخوام که اول یه قیاسی میں پہلے اجازت چاہتا ہوں کہ قیاس کروں خواب کی حالت، بے ہوشی اور زندگی کے بعد زندگی کے اس تجربے کا. به زندگی پس از زندگی. جی ضرور. میں کئی بار بے ہوش ہوا ہوں اور یہ بالکل بے ہوشیوں کی طرح ہے، میری زندگی کا ایک گمشدہ حصہ ہے. بخش گم شده ای از عمر من. یعنی آپ کا حافظہ کچھ بھی یاد بالکل نہیں نہیں. آتا ہے. میں ڈاکٹر کے کلینک میں آرزو کرتا تھا، میرا بہت جی چاہتا تھا کہ میں بے ہوش ہو جاؤں اور بے ہوشی کی دنیا کو جانوں کہ کیا ہے. میں یہ خیال کرتا تھا، وہ تصور کے جو بعد میں واقع ہوا. ایک خاتون نے کہا، تم کیا سوچتے ہو کہ کیا ہوگا؟ تمہیں نیند آ جائے گی اور جب تم بیدار ہوگے تو تم ہوگے اور درد اور بیماری کی ایک دنیا. کوئی چیز بھی تمہیں اس وقت کی یاد نہیں آئے گی. اور میں ہنس پڑا. لیکن واقعی ایک دن میں 2 بار میں لمبے عرصے تک بے ہوش رہا اور اس وقت کے بارے میں کوئی بھی خیال کہ جب میں نے لوگوں سے کہا کہ میرے ہاتھوں کو مضبوطی سے باندھیں، جب میں ریکوری روم میں ہوش میں آیا اس درمیان کا فاصلہ پتہ نہیں 1 سیکنڈ تھا یا 100 گھنٹے تھے. مجھے اس کے بارے میں کچھ بھی پتہ نہیں ہے، لیکن اس حالت کا مجھے تجربہ ہے کہ جب میری روح میرے جسم سے الگ ہوئی اور ہر چیز میرے ذہن کے حافظے میں موجود ہے، یعنی میرے ساتھ ایک حقیقی واقعہ پیش آیا کہ میں تھا اور زندگی گزار رہا تھا. البتہ میرا جسم ایک بڑے ڈبے کے اندر زمین اور آسمان کے درمیان تھا اور میری روح، یا اب مجھے پتہ نہیں کہ وہ کیا چیز تھی، میرے وجود کو باہر سے دیکھ رہی تھی اور وہ میرے بدن یا جسم کو دیکھ رہی تھی. و داشت جسم یا جسد منو نگاه میکرد. زندگی گزار رہے زندگی گزار رہا تھا. اسی تاکید کے جی ساتھ. دیکھیے، نیند میں ہم خواب دیکھتے ہیں، اس کا نام زندگی گزارنا نہیں ہے. جب آپ خواب دیکھتے ہیں تو یہ نہیں کہتے میں زندگی گزار رہا تھا، بہت لیکن تجربہ میں کہتا ہوں کہ خواب دیکھا، میں نے خواب دیکھا. اچھا، لیکن اس وقت نہیں. میں نے گویا آپ کمپیوٹر گیم کو پیش نظر رکھیں، گویا کہ میں ایک مرحلے سے اگلے مرحلے میں گیا تھا اور یہ سلسلہ جاری تھا، اپنی شکل میں جاری تھا، اس احساس اور حالت کے ساتھ کہ جو میں نے بیان کی ہے. سوالی که تعریف کردم اسی زندگی کا تسلسل، جی تسلسل تھا. اسی زندگی کا ایک حصہ تھا. میری زندگی کا ایک اور مرحلہ تھا. اوپر والا تھا یا نیچے والا؟ جی اوپر والا مرحلہ تھا، اگلا مرحلہ تھا. میں مکمل محسوس کر رہا تھا کیونکہ مجھے شوق تھا کہ میں جاؤں. میں جانتا تھا کہ میں اس زندگی سے جدا ہو رہا ہوں کہ جس میں ہم ایک دوسرے کے پاس بیٹھے ہیں. میں جانتا تھا کہ نہیں، کوئی اور جگہ ہے، کوئی اور واقعہ رونما ہوا ہے. یه اتفاق دیگری بیفته. آپ کی وضاحت بہت ہی لذت بخش تھا. اگر یہ طے ہو کہ انتخاب کروں ان فرائض اور ذمہ داریوں کی وجہ سے کہ جو آج یہاں پر میں محسوس کرتا ہوں، میں اس وقت وہ تجربہ نہیں کرنا چاہتا ہوں، لیکن اپنے دل کے آپریشن کے موقع پر میں ان تمام چیزوں سے بے پرواہ تھا. بہت اچھے. ان بہترین وضاحتوں کے ساتھ میں آپ سے چاہتا ہوں کہ آپ ایک مہربانی کریں. یہ آپ کی خدمت میں. آپ نے حقیقی ہونے کا لفظ استعمال کیا کہ وہاں مکمل طور پر حقیقی تھا. اسی مطلب کو مد نظر رکھتے ہوئے کہ جو آپ نے بیان کیا، میں چاہتا ہوں کہ آپ ان الفاظ کو جو میں عرض کر رہا ہوں، خواب، خیال، یہاں یعنی بیداری اور وہاں، ان کو زیادہ حقیقی ہونے کی ترتیب سے لکھیے اور یہاں پر رکھ دیجیے. اگر ہم یہاں رکھنا چاہیں، آپ سب سے نچلے خانے میں کس کو رکھیں گے حقیقت اور عینیت رکھنے کے اعتبار سے؟ اچھا، اس حساب سے میں مجبور ہوں کہ 2 گلوب کو ایک خانے میں رکھوں، اس لیے کہ یہاں اور وہاں ان دونوں کی ابھی میں نے وضاحت کی ہے. بعض وجوہات کی بنا پر میرے لیے پرکشش ہے. تو نیچے سے شروع کرتے ہیں. ان 2 اوپر والے گلوب کو سب سے اوپر والے خانے میں رکھنا چاہتے ہیں. بہت اچھا.
ٹھیک ہے، نمبر آپ سب سے لکھوں، کیا نچلے چیز خانے میں لکھوں؟ کیا رکھیں گے؟ نہیں، آپ لکھیے، آپ سب سے نچلے خانے میں کیا چیز رکھیں گے؟ خواب، خیال، یہاں اور خواب وہاں میں سے؟ جی ٹھیک ہے، لکھوں خواب. خواب لکھیے۔ میں نے شیر حافظ کی انجمن میں جی میرا ایک ہاتھ جی، کانپ رہا تھا. میں نے کہا آپ یہ خیال نہ کریں کہ میں گڑبڑا گیا ہوں، جوانی سے ہی میرا ہاتھ ہاں، آپ کا کانپتا دل، ہے. اس کی آپ خوبی یہ ہے کہ آپ کا دل نہیں کانپ رہا ہے، ہاتھ کا لرزنا اور کانپنا اہم نہیں اب ہے۔ اس اچھا، وقت خواب کے بعد آپ بھی یہ خیال نہ کریں کہ میں گڑبڑا گیا ہوں. آپ خیال کا انتخاب کرتے ہیں، جی، بہت اچھے۔ اور یہاں اور وہاں کو دونوں کو میں ایک ہی بہت گلو پر اچھے، لکھوں گا، کیونکہ اس کی اہمیت میری نظر میں یہ ہے کہ ہم یہاں آئے ہیں کہ ہم ہیں. جی موت ہمارے تعاقب میں آتی ہے، ہم اس کا جی، خیر بہت مقدم اچھے۔ کرنے نہیں جاتے ہیں. یہاں آپ نے اس وقت کیا لکھا یہاں اور وہاں، ہے؟ یہاں اور جی، وہاں، کانپتے ہاتھ اور کانپتے گلوب اور مارکر. سب سے اوپر رکھیں گے یہاں اور جی وہاں کو، جی، اور یہ بھی ایک فاصلہ باقی ہے، خواب و خیال اور یہاں اور وہاں کے درمیان سب سے اوپر والے خانے میں آپ یہاں پر اس کے لیے خالی فاصلے کے قائل ہیں۔ جی. میں اس کی وضاحت پیش کر سکتا ہوں کہ وہ خیال جو ہم نے وہاں پر رکھا ہے در جی حقیقت یہاں اور وہاں کا انتخاب کرنے کی طاقت ہے. یعنی اگر خیال نہ ہو، نہ یہاں کوئی معنی رکھتا ہے اور نہ وہاں. ہم خیال کی طاقت سے سمجھتے ہیں کہ ہمارے ہونے کا کیا مطلب ہے اور اس کی کیا اہمیت ہے. اور وہاں جب جاتے ہیں تو موریس میٹر لنک کے بقول کوئی خاص واقعہ پیش نہیں آتا ہے. وہ کہتے ہیں کوئی بھی چیز نیست نہیں تھی کہ وہ ہست ہو جائے، اور جو چیز بھی ہست ہے وہ نیست نہیں ہوگی. ہم ہرگز ختم نہیں ہوں گے. ہم دنیا تبدیل کریں گے، حالت تبدیل ہوگی، ہمارے کھیل کا مرحلہ تبدیل ہوگا. یہ ہے کہ میں کھیل کے پہلے مرحلے میں ہوں یا کھیل کے دوسرے مرحلے میں ہوں یا کھیل کے 100ویں مرحلے میں ہوں. میری ایک ذمہ داری ہے کہ جو میں انجام دے رہا ہوں. بہرحال میں ہوں۔ جی، میں ہوں. برزخ سے واپسی۔ در فرانسه بستری شدم و نیمه های میں فرانس میں ہاسپٹل میں داخل ہوا اور آدھی رات کو اپنے بدن سے باہر نکل گیا۔ موت کے قریب کے منفی تجربات ایسے تجربات کو کہا جاتا ہے کہ جس کے دوران شخص اپنے ناشائستہ کاموں کی تلخ نتائج کا سامنا کرتا ہے۔ وہ طرز عمل اور وہ کام جو اس نے اپنی زندگی کے دوران اور اپنے بدن میں رہتے ہوئے انجام دیے، وہ خود کو اور دوسری مخلوقات یا معنویات و روحانیات کے ساتھ اس کے رابطے کو نقصان پہنچانے کا باعث بنے۔ ان میں سے ایک مشہور ترین تجربہ ڈاکٹر ہاورڈ اسٹروم کا تجربہ ہے۔ وہ امریکہ کی کینٹکی یونیورسٹی کے آرٹ کالج کے سربراہ اور سائنس کی طرف رجحان رکھنے والے شخص تھے۔ وہ مانوی اور روحانی اعتقاد اور عقیدے کو تخیلات اور انسان کی جہالت کا نتیجہ سمجھتے تھے۔ ہاورڈ اسٹروم نے 1985 میں اپنی اہلیہ اور کچھ اسٹوڈنٹس کے ساتھ فرانس کا ایک تحقیقی سفر کیا، اور وہاں پر جسم کے اندر بلیڈنگ کی وجہ سے انہیں اسپتال میں داخل کیا گیا۔ ان کا آدھی رات کو ان کی اہلیہ کی موجودگی میں انتقال ہو گیا، اور اس حال میں وہ اچانک متوجہ ہوئے کہ اپنے بدن سے الگ ہو گئے ہیں اور اپنے جسم کے باہر اپنی لاش کو دیکھنے کے لیے کھڑے ہیں۔ میں نے محسوس کیا کہ میری موت قریب ہے۔ میں نے بہت زیادہ درد کے ساتھ اپنی اہلیہ کو خدا حافظ کہا اور اپنی آنکھیں بند کر لی۔ میں خاتمے کا منتظر تھا، ایک ابدی خاموشی، اور چونکہ میں خود کو ذہین اور اہل علم سمجھتا تھا، مجھے مکمل طور پر یقین تھا کہ موت کے بعد کی زندگی موجود نہیں ہے۔ میں خود سے یہ سوچ رہا تھا کہ یہ ابدی نیند ہے اور اب میں بیدار نہیں ہوں گا۔ میں نے اپنی آنکھیں بند کر لیں، اور جب دوبارہ آنکھیں کھولیں تو میں نے دیکھا کہ میں اپنے جسم کے پاس ہوں جو بیڈ پر پڑا ہوا تھا۔
مجھے بہت تعجب ہوا کہ کس طرح ممکن ہے کہ میں باہر سے اپنے جسم کو دیکھوں۔ میں نے اپنی اہلیہ کی توجہ حاصل کرنے کی کوشش کی اور اس کی طرف ہو کر چلایا، لیکن وہ میری آواز نہیں سن رہی تھی۔ اس لیے میں نے ایک اور مریض کے ساتھ جو ساتھ والے بیڈ پر تھا گفتگو کی اور اس کے پاس جا کر بھی چلایا، لیکن اس نے بھی کوئی رد عمل ظاہر نہیں کیا اور میں بہت غصے میں تھا۔ میں اپنے آپ سے کہہ رہا تھا شاید یہ ایک خواب ہے اور حقیقی نہ ہو، لیکن مجھے پتا تھا کہ میں خواب نہیں دیکھ رہا ہوں، اس لیے کہ ہر چیز مکمل حقیقی اور لمس کے قابل تھی اور میرا ادراک عام زندگی سے کہیں زیادہ قوی اور دقیق تھا۔ میں اپنی تمام زندگی سے زیادہ زندہ ہونے کا احساس کر رہا تھا۔ اسی وقت میں نے کچھ آوازیں سنی جو مجھے بلا رہی تھی اور کہہ رہی تھی ہاورڈ، ہاورڈ آؤ، اور کئی مختلف آوازیں مجھے اپنی طرف بلا رہی تھی۔ میں تھوڑا ڈر گیا، لیکن میں آواز کی طرف گیا۔ میں ایک ابر آلود فضا میں چلا گیا اور میں نے تقریباً 20 افراد کو دیکھا جو انسانوں کی شکل کے تھے اور مجھ سے کہہ رہے تھے کہ میں ان کے ساتھ چلوں، وہ میرے جسم کا علاج کریں گے، اور میں ان کے ساتھ چلا گیا۔ یہاں کے بادل اور زیادہ گہرے ہو گئے اور ان افراد کا رویہ میرے ساتھ مختلف ہو گیا۔ وہ میرے بارے میں بھی چبھتی ہوئی اور رقیق باتیں کر رہے تھے اور ان کی تعداد زیادہ ہوتی گئی اور سینکڑوں تک پہنچ گئی اور انہوں نے مجھ پر حملہ کر دیا۔ میں ہر مرتبہ ان میں سے ایک کو بڑی مشکل سے خود سے دور کرتا تھا، پھر کچھ اور لوگ ان کی جگہ لیتے تھے اور مجھ پر ٹوٹ پڑتے تھے۔ وہ بہت خبیثانہ انداز میں قہقہے لگا رہے تھے اور اپنے پنجوں اور دانتوں سے میری روح کے بدن کے حصوں کو توڑتے تھے اور مجھے یقین نہیں آ رہا تھا اور میں بہت ڈر اور خوف سے دیکھ رہا تھا کہ وہ میرے بدن کے ٹکڑوں کو میری آنکھوں کے سامنے آرام سے کھا رہے ہیں۔ مجھے شکنجہ اور اذیت دینا ان کے لیے تفریح کا باعث تھا اور ان کی خوشی اور ہنسنے کی آواز کانوں کو پھاڑ دینے والی تھی اور وہ شکنجے اور اذیت کی تکلیف اور درد کو بڑھا دیتی تھی۔ وہ اس سے بھی زیادہ آگے چلے گئے اور انہوں نے میری عزت پر حملہ کر دیا، جس کو بتاتے ہوئے مجھے شرم محسوس ہو رہی ہے۔ وہ ترجیح دے رہے تھے کہ میری اذیت اور تکلیف زیادہ طویل ہو جائے تاکہ وہ میری تکلیف اور رنج سے زیادہ لطف اٹھائیں۔ اچانک ایک عجیب واقعہ رونما ہوا اور ایک آواز نے کہ جو ایسا لگتا تھا کہ جو خود میرے اندر سے تھی، خود میری آواز تھی اور میری سوچ تھی، مجھ سے کہا خدا سے دعا مانگو۔ اور میں بلند آواز سے کہہ رہا تھا میرا خدا پر عقیدہ نہیں ہے، میں کیسے اس کو آواز دے سکتا ہوں؟ لیکن آواز نے دوبارہ کہا خدا سے مدد مانگو، اور ایک بار پھر میں نے کہا کہ میرا خدا پر اعتقاد نہیں ہے، میں کس طرح خدا سے مدد مانگوں؟ لیکن اس آواز نے دوبارہ مجھ سے کہا خدا سے مدد مانگو۔ اس جملے کو 3 بار دہرایا۔ میں نے سوچا آزمانے میں کوئی نقصان نہیں ہے، اور میں نے خدا کو آواز دینے کی کوشش کی اور بہت ہی صحیح و کوشش سے خدا کو آواز دینا شروع کی۔ اس کام سے جو مخلوقات میرے ارد گرد تھیں ان میں افراتفری پیدا ہو گئی اور انہوں نے کہنا شروع کر دیا کہ کوئی خدا موجود نہیں ہے اور تم بدترین مخلوق ہو، اور مجھ سے کہتے تھے کہ تم بدترین مخلوق ہو اور کوئی یہاں تمہاری آواز نہیں سنے گا، اور ان کی شکایت اور رد عمل سے مجھے ترغیب ملتی تھی کہ میں خدا کو آواز دینا جاری رکھوں، اور میں پکار رہا تھا کہ خدا مجھے دوست رکھتا ہے اور خدا کے نام پر مجھ سے دور ہو جاؤ، اور وہ بھی مجھ پر چلاتے تھے لیکن دور ہوتے جاتے تھے، اور جب وہ مکمل دور ہو گئے تو اس کے بعد ایک نور نے مجھے اپنی آغوش میں لے لیا۔ اس تجربے کے بعد ہاورڈ کی زندگی بہت ہی بدل گئی۔ وہ اس بارے میں کہتے ہیں اس تجربے نے میری زندگی کو مکمل طور پر بدل دیا اور میرے جذبات و احساسات بھی بدل گئے۔ اس سے پہلے میں عیب جو، بدگمان اور ناراض رہتا تھا، لیکن اب میں ہمیشہ اور حقیقتاً اندر سے خوش و مسرور ہوں۔ میں اپنی پوری کوشش کرتا ہوں کہ اس لذت اور خوشی کو دوسروں میں بانٹوں۔ مجھے
نہیں پتا کیوں خدا نے مجھے اس کام کے لیے منتخب کیا. شاید اس وجہ سے تھا کہ میں ایک استاد تھا اور میری بیان کی طاقت اچھی تھی. شاید اس وجہ سے بھی ہے کہ میں منکر خدا کے طور پر مشہور تھا. شاید خدا چاہتا تھا کہ اس کام سے وہ اپنی قدرت و طاقت کا مظاہرہ کرے. را نشان دهد. یکی از یافته‌های پژوهشی ما ہمارے 4 سال کے انٹرویوز اور مطالعات میں سے ایک تحقیق جو سامنے آئی وہ یہ تھی کہ ہم متوجہ ہوئے کہ گلوب، حباب یا بلبلا یا اس سے ملتی جلتی ایک چیز ان تجربات میں کلیدی کردار کی حامل ہے، لیکن میں نے نہیں دیکھا کہ کسی کتاب تحقیق میں اس کو بیان کیا گیا ہو یا اس کی طرف اشارہ کیا گیا ہو. ہمارے اسی پروگرام میں اس کا تجربہ کرنے والے کچھ ہم وطن ہیں کہ جو گلوب، حباب جیسی چیز کے بارے میں بتاتے ہیں، اور ہمارے اسی پروگرام میں ہمارے جو مہمان ہیں وہ کہتے ہیں کہ وہ حباب یا بلبلے جیسی چیز ایک فضا میں تھی. کردستان سے تعلق رکھنے والے ایک اور مہمان نے بھی یہی کہا تھا کہ ہم اس پروگرام میں ان کی بات پیش کریں گے. اور یزد میں ایک اور تجربہ کرنے والے شخص نے بھی یہ کہا، لیکن وہ اس پروگرام میں گفتگو کرنے کے لیے تیار نہیں ہوا، اور بہت سے دیگر لوگ بھی موجود ہیں. ہم گلوب، حباب اور دائرے اور اس عجیب اور وسیع ہندسے کے کردار کے بارے میں اپنے اس پروگرام میں گفتگو جاری رکھیں گے. ما ز بالاییم و بالا می رویم، ما ز دریاییم و دریا می رویم، ما از اینجا و از آنجا نیستیم، ما ز بیجاییم و بیجا می رویم. آپ پر خدا کا مہربان نور ہمیشہ سے زیادہ تابندہ رہے. تابنده تر از همیشه.